ہمیشہ کی طرح گزشتہ سال بھی پاک فوج گلگت بلتستان میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ عوامی خدمات کی سرگرمیوں میں بھی پیش رہی۔ یہ خدمات ریسکیو آپریشن سے شروع ہوئی، جن میں منی مرگ جیسے دور دراز علاقوں سے مریضوں اور بابوسر اور غزر کے سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے مسافروں کی منتقلی اور گلگت میں پہاڑی حادثے میں فوت ہونے والے قوم پرست رہنما یاور عباس کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنا شامل تھا۔ ریسکیو کے بعد ریلیف کی سرگرمیوں کے حوالے سے دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس، مفت ادویات اور راشن فراہم کیے گئے۔ تعلیمی میدان میں بھی گلگت بلتستان کے پسماندہ علاقوں میں سکولز کی تعمیر، جن میں اشوک پبلک سکول سکسا، گلگت میں آٹزم سے متاثرہ بچوں کے لیے خصوصی سکول کے قیام اور غزر، یاسین اور دیگر علاقوں میں نئے آرمی پبلک سکولز کے قیام کے ذریعے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کی گئی۔ اسی طرح ISPR کے پلیٹ فارم سے گلگت اور اسکردو میں طلباء کے لیے انٹرپرینورشپس، اساتذہ اور اکیڈیمیا کے لیے ہلال ٹاکس، قومی سلامتی ورکشاپس اور اسٹڈی کیمپس کے ذریعے طلباء کو بین الاقوامی امور، حالات حاضرہ کی آگاہی اور مختلف شعبوں کے ماہرین کے ساتھ براہ راست انٹریکشن کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ SCO نے مختلف علاقوں میں IT اور فری لانسنگ ہبس کے قیام کا انقلابی آغاز کرتے ہوئے نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت سے جدید معیشت سے جوڑا اور انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اسی طرح نوجوانوں کی مثبت توانائی کو درست سمت دینے کے لیے پولو اور فٹ بال ٹورنامنٹس، شوٹنگ کمپٹیشن اور دور دراز علاقوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں کو صحت مند مقابلے، ٹیم ورک اور نظم و ضبط کی طرف راغب کیا گیا۔ تاریخ، ثقافت اور روایات کے تحفظ کے لیے قومی دنوں کے ساتھ ساتھ 1 نومبر کی جشن آزادی گلگت بلتستان پریڈ تقریبات، دیوسائی، رٹو سنو اور نسالو فیسٹیول منعقد کیے گئے، جن کے ذریعے مقامی فن، دستکاری اور روایات کو فروغ ملا اور علاقائی شناخت کو نئی قوت حاصل ہوئی۔ سیاحت اور ایڈونچر ٹورزم کے فروغ کے لیے پاک فوج نے سیاحوں اور کوپیماؤں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا، ہنگامی اور ایویکویشن کی سہولت فراہم کی۔ اسکردو میں انٹرنیشنل مانیٹرنگ کانفرنس کا انعقاد کیا اور مقامی کوپیماؤں کی اسپانسرشپس کے ذریعے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ امن اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے گرینڈ جرگے، یوتھ انگیجمنٹ سیشنز اور خصوصی بچوں کے مراکز کی معاونت کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح گلگت بلتستان کی معیشت میں بھی پاک فوج کا کردار نمایاں رہا۔ FWO نے NLC کے ساتھ مل کر سوست ڈرائی پورٹ کو پورا سال کھلا رکھا، جبکہ پاک فوج کی ایجنسیز نے اسمگلنگ کی روک تھام کی، جس سے قانونی طریقے سے مقامی لوگوں کی تجارت میں اضافہ اور قومی خزانے کو تقریباً 22 ارب روپے کا فائدہ پہنچا۔ اسی طرح FWO نے KKH اور جگلوٹ اسکردو روڈ کی مسلسل مینٹیننس کے ذریعے سال بھر آمد و رفت کو ممکن بنایا، جس سے علاقائی رابطہ اور معیشت مزید مستحکم ہوئی۔ یوں سال 2025 میں پاک فوج نے گلگت بلتستان میں جان بچانے سے لے کر زندگی سنوارنے تک صحت، تعلیم، روزگار، کھیل، تاریخ اور ثقافت ہر شعبے میں عوامی خدمت کا عملی ثبوت دیا، جس کے لیے یہاں کی عوام پاک فوج کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور امید کرتی ہیں کہ یہ خدمات آئندہ بھی جاری اور ساری رہیں گی، انشاءاللہ۔ پاکستان